بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہے فور ESP انگلش فار اسپیشل پرپزز، تو یہ جو انگلش ہم ایز اے لیگل اسٹوڈنٹ جن کا تعلق عدالتوں سے، کورٹ سے، ججز ایز اے جج ایز اے وکیل جو پڑھتا ہے، تو جو انگلش جو لینگویج ہم کورٹس میں یوز کرتے ہیں اور وہ جو لینگویج جو ہم یوز کرتے ہیں ان اکیڈمک جس کو ہم اکیڈمک لینگویج کہتے ہیں، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ جو کورٹس میں جو لینگویج، جو ورڈز، جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں کو ان کا استعمال آپ کے کیس کے اوپر ایز اے وکیل آپ کو بہت ہی آپ کا پازیٹیو اثر آپ کے اوپر بھی اور آپ کی کیس کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ ہمیشہ آپ نے اچھا رکھنا ہے اور صحیح رکھنا ہے۔ تو اسی کو ہم ESP کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ انگلش فار اسپیشل پرپزز، کہ وہ انگلش جو ہم ایز اے لیگل انگلش کورٹس میں، عدالتوں میں یوز کرتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو جیسا کہ آج میں نے لکھا ہے ادھر ایڈجوڈیکیشن۔ ایڈجوڈیکیشن کا مطلب یہ ہے ڈکری، ڈیسیژن، آرڈر، یعنی کہ ڈکری آپ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھے کہ جو کیس کے بعد جب عدالت جو ہے کوئی فیصلہ سنا دیتی ہے اور فیصلہ جس شخص کے حق میں جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ ڈکری۔ وہ شخص بولے گا کہ میرے حق میں یہ ڈکری، یہ فیصلہ آیا ہے، تو وہ اس لیے یوز ہوتا ہے ڈکری، یعنی کہ جو آرڈر، جو ڈیسیژن، جو چیز آپ نے پاس کر لی۔ ابھی جب آپ کورٹس میں ہوں گے تو آپ ڈیسیژن ورڈز یوز کریں گے تو اٹس مین کہ یو آر ناٹ گڈ وکیل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پازیٹیو اثر ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے الفاظ کا چناؤ بھی وہ اپنے ہمیشہ صحیح رکھنا ہے۔ تو جو لفظ یوز ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن، اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کا مطلب جو ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ پروسیس آف میکنگ ڈیسیژن، کہ جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایڈجوڈیکیشن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ایڈجوڈیکیشن۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے وہ افینیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو افینیٹی کہتے ہیں بانڈ کو، ریلیشن شپ یعنی رشتہ داری، اور یہ جو افینیٹی ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ اسپیشلی یوز ہوتا ہے آفٹر دا میرج، کہ جو وائف کی طرف سے آپ کا ریلیشن بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو رشتہ دار بنتے ہیں، جو ریلیٹیوز بنتے ہیں، جو ریلیشن شپ بنتا ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے the word we use after that is affinity۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے ایڈمیشن۔ ایڈمیشن تو ہم بھی اکیڈمک لینگویج میں ابھی ایڈمیشن، ٹھیک ہے، کئی معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ عدالت میں ہوں گے، کورٹس میں ہوں گے، تو ایڈمیشن ٹوٹلی یوز فار دا ڈفرینٹ پرپز۔ اب ایڈمیشن جو ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے کنفیشن کے لیے، ٹھیک ہے، ایکنالوجنگ کے لیے، ٹھیک۔ کنفیشن کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں جس کو ہم اقرار جرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی شخص کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کام کیا ہے، نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایڈمیشن۔ ابھی آپ اس لفظ کو اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ یوز نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ایز اے وکیل، ٹھیک ہے، جو لیگل لینگویج ہے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے اڈاپشن۔ اڈاپشن کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ ان کسٹڈی، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ جو آپ گود میں لیتے ہیں، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اپنا بچہ تو نہ ہو، کسی اور کا بچہ لینا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا اور اس کو اپنا بچہ بنا کے رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اڈاپشن، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ جو آپ کی وائف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ بچہ جو آپ اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں اور آپ اپنا اس کو بنا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا بچہ ہونے کا، ٹھیک ہے، اس کو اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اس کو ایز اپنا چائلڈ آپ مانتے بھی ہیں، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ اس کو کہتے ہیں اڈاپشن۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایفیڈیوٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایفیڈیوٹ جو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ایفیڈیوٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایفیڈیوٹ کا جو ایکچوئل میننگ جو یوز ہوتا ہے ریٹن ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے ریٹن تھنگ وٹ ایور اٹ از، جب آپ کورٹس میں لے کے جاتے ہو وہ ریٹن فارم میں ہے تو آپ اس کے لیے ایفیڈیوٹ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے افرم۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈکلیئر، ٹھیک ہے، کسی چیز کو،
ٹھیک ہے، ڈکلیئر کر دینا، جیسے کہ اب جج جو ہے یہ ڈکلیئر کر دے جی ٹھیک ہے یہ بندہ ایسا ہے، ٹھیک ہے اس نے یہ جرم کر دیا ہے، تو یہ افرم یہ استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو بولوں گا آئی افرم دس، ٹھیک ہے میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں جی آئی افرم دس، آئی افرم دس. تو لیگل لینگویج میں لفظ ڈکلیئر کی جگہ افرم یوز ہوتا ہے، اور یہی ورڈ آپ نے یوز بھی کرنا ہے. شکریہ.